یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو، میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو۔ السلام علیکم ناظرین، بدلو چینل کے پروگرام کافی ہاؤس میں میں ہوں آپ کی میزبان عائشہ ظفر۔ ناظرین، اردو ادب میں شاعری ہمیشہ سے ہی ایک مقبول صنف اور ایک روایتی ژانرا کے طور پہ جانی جاتی ہے، اور جنوبی ایشیا کے ادبی منظرنامے میں بہت سے ایسے شعراء ہیں، میر انیس، غالب، اقبال، احمد ندیم قاسمی اور فیض، اور بہت سے جو کہ شاعری میں نہ صرف پڑھے جاتے ہیں بے شمار وسیع پیمانے پر، بلکہ ان کی شاعری کو گایا اور سنا بھی جاتا ہے۔ آج ہم اردو ادب کی جو صنف ہے غزل، اس پہ بات کریں گے، اور اس سلسلے میں ہم نے دو مہمانوں کو مدعو کیا ہے اپنے پروگرام میں۔ اعتبار ساجد صاحب جو اردو ادب کے استاد ہیں، 50 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور ان کی ایک کتاب کوئی شام مجھے ادھار دو کے 22 سے زیادہ ایڈیشن جو ہیں وہ چھایا ہو چکے ہیں۔ تو آج ہم ان سے شاعری پہ بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ صوبیہ نیازی ایک نو امید غزل گو ہمارے ساتھ ہیں، ان سے کچھ ان کی شاعری سنیں گے، اور ہمیشہ کی طرح علامہ صدیق اظہر صاحب سے تبصرے کے لیے رابطہ کریں گے۔ تو اعتبار ساجد صاحب سے میرا سوال پہلا یہ ہے کہ آپ کو شاعری میں کس استاد نے متاثر کیا، اور کیا وجہ ہے کہ آپ کی شاعری کے جو 22 آپ نے بہت سے اور بھی ایڈیشنز لکھے، بہت سے اور کتابیں بھی لکھیں، لیکن ان کو وہ مقبولیت نہیں مل سکی جو کہ آپ کی ایک خاص کتاب کو ملی، تو آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہے؟ جی شکریہ، سب سے پہلے آپ کے چینل کا شکریہ، آپ کا شکریہ کہ آپ نے یاد فرمایا۔ دو سوالات آپ کے ہیں، ایک تو یہ کہ اردو شاعری کا پس منظر کیا، جی، اور کن اساتذہ سے میں نے فیض پایا، اور دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ ایک کتاب کے 22 ایڈیشن کی اشاعت کا معاملہ کیا ہے۔ جی، اپنے بارے میں تو بعد میں بات کرتا ہوں، پہلے اردو شاعری کا تھوڑا سا ہم پس منظر جانتے ہیں کہ اصل میں شاعری کیا ہے، اور اپنے قدماء سے، کلاسیکل پوئٹ سے ہم نے کیا سیکھا، کیا پایا، کیا حاصل کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے ان سے زبان و بیان کا سلیقہ سیکھا، جیسے غالب ہے میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور تقریباً اب تو سبھی کہنے لگے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون؟ غالب۔ اچھا، غالب اتنا عام فہم نہیں ہے کہ سب کی سمجھ میں آ جائے۔ بالکل ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ غالب نہ صرف بیک وقت کلاسیکل تھے، رومانوی تھے، بلکہ وہ آفاقی شعراء کی اس فہرست میں شامل ہوتے ہیں جس نے جدیدیت کی طرف اپنا سفر بعد میں اختیار کیا، کلاسیکیت کی تمام لوازمات سے آراستہ ہو کر، جس میں معروضات ہیں، معروضی معاملات ہیں، زبان و بیان کا مسئلہ ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جس گھرانے میں شادی ہوئی، اور خود بھی جو گھرانہ تھا وہ فارسی آمیز گھرانہ تھا، فارسی سے والہانہ عشق جسے کہتے ہیں انہیں بچپن سے تھا۔ ان کی کتابیں ہیں، ان کی کتابیں تو نہیں ہیں، ان کا جتنا کلام ہے وہ فارسی آمیز ہے۔ اور ایک بات آپ کو دلچسپ یہ بتاتا چلوں، اپنے ناظرین سے بھی شیئر کرتا ہوں میں، کہ غالب کو ان کے عہد میں محمل گو شاعر کہا جاتا تھا، یعنی اتنی ادق زبان بولتے تھے، اتنی مشکل زبان تھی ان کی شاعری کی کہ عام فہم نہیں تھی۔ اب ادق زبان کیسے ہوئی؟ زبان تو زبانیں ہیں، وہ بدلتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، زمانے کے ساتھ ساتھ۔ غالب کی شاعری کیوں مشکل ہے؟ کہتے ہیں ہشت پہلو شاعر ہے، ایک پہلو نہیں ہے کہ آپ نے ایک معنی نکال لیے، ہفت پہلو شاعر ہے، انہیں جس انداز سے آپ چاہیں ان کے معنی مفہوم کو اخذ کر سکتی ہیں۔ دو بنیادی وجوہات ہیں، نمبر ایک یہ کہ وہ آفاقی سطح کے شاعر تھے، نمبر دو یہ کہ محلاتی شاعری نے جو ماحول پیدا کیا تھا وہ اس کا رد عمل تھے۔ وہ لسانیات کے تو خیر ماہر تھے ہی،
لیکن خیالات کی بلندی پہ وہ معنی آفری شاعر تھے. ٹھیک. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعتبار صاحب یہ جو آپ نے محلاتی کا لفظ استعمال کیا جی جی اور معروضیت کا لفظ استعمال کیا جی جی تو اس سے مجھے یہ احساس ہو رہا ہے، بلکہ یہ ایک بات اس سے نکلتی ہے، وہ یہ کہ ایک تو یہ کہ وہ روایتی محلاتی شاعری جو تھی، جو صرف نغمہ و بلبل اور بلبل و یہ گل و بلبل کا معاملہ چل رہا تھا اور معاف کیجیے، اور زیادہ تر اس کے اندر جو تھا وہ محبوب جو تھا وہ ہی اس کا ہی مرکزی کردار پوری پوئٹری میں ہمیں نظر آتا ہے. صرف سوائے ایک ایسے شاعر کے میر تقی میر نے ان سے پہلے، یعنی 100 برس پہلے وہ ان سے ہوئے، لیکن میر تقی میر کے ہاں بھی ایسا نظر آتا ہے کہ میر تقی میر بھی کچھ جدیدیت کی بنیادیں جو ہے وہ اپنے طور پہ قائم کر گئے تھے. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، بلکہ آپ سے آپ کی بات کو آگے بڑھانا میرا مطلب یہ ہے کہ میں آپ سے مزید اس سلسلے میں چاہتا ہوں آپ بات کریں کہ ایک تو یہ جو محلاتی زبان و بیان جو تھی، جو تراکیب تھیں، جو بندشیں تھیں، ان سے غالب نکلے. اور دوم یہ معروض سے آپ کی مراد یہ ہے کہ اس وقت جب کہ ایک نیا عہد، انگریز کا ایک نیا عہد آ رہا تھا، تو اس وقت زندگی کے جو نئے معمولات آ رہے تھے اور زندگی کی جو نئی حقیقتیں کائناتی اور دنیاوی سامنے آ رہی تھی، ان کو بھی غالب نے اپنے مد نظر رکھا. آپ کی یہی مراد ہے معروضات سے اور اس سے؟ دو میری مرادیں ہیں. جی. میری مراد برائی، آپ نے سوال کیا تو میری مراد برائی. بات یہ ہے کہ محلاتی جو شاعری ہم کہتے ہیں، مغلیہ دور تھا، آپ کو معلوم ہے، بہادر شاہ ظفر کا دور تھا، اور وہ دور ہمارے ہاں دور زوال کا آغاز تھا. مغلیہ سلطنت کے زوال میں جو بنیادی عناصر تھے وہ ان کا تعیش اور ان کا طرز زندگی تھا، طرز حیات تھا. انہوں نے اس حقیقت کو فراموش کر دیا تھا کہ وہ مسلمانوں کی سلطنت کی نمائندگی کر رہے ہیں، وہ مغلیہ سلطنت کے تاجدار ہیں، فرما روا ہیں. ان کی نظر میں سب یکساں ہونے چاہیے تھے، لیکن سب سمٹا کے قلعہ معلیٰ کے اس شیش محل میں جا پہنچے جہاں مشاعرے کی محفلیں آراستہ ہوتی تھیں اور جہاں مرزا ابراہیم ذوق جیسے اساتذہ میسر تھے، اور اس عہد کے تمام تر بڑے شعراء کرام، جس میں میں نام کہاں تک گناؤں آپ بہتر جانتے ہیں. اچھا، ان اساتذہ کے ہم معاملات تھے معاملہ بندی کے، لسانیات کے، جہاں عروضی حالات میں نے عرض کیا نا، وہ عروضی حالات یہ تھے کہ سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا جاتا تھا کہ زبان کے پینترے بازیاں کیسے ترتیب پائیں. زبان کی جادوگری تھی. دبستان لکھنوی سے دبستان لکھنؤ جو تھا وہ پرویل کر رہا تھا. جی، پرویل کر رہا تھا، فوقیت حاصل کر رہا تھا. لیکن ایک بات یہ ہوئی کہ غالب ان میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا جو جدید ترین آہنگ غزل سے واقف شاعر تھا. آج سے 1.5 صدی قبل غالب نے جو کہا وہ آج کی صدی پر منطبق ہوتا ہے. شاعر تو وہ ہے جو آفاقی ہو. میری نظر میں تو شاعری وہی ہے جو آفاقی ہو. بے شک. تو اسی لیے میں نے ایک شعر پڑھا تھا نا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان. بذات خود یہ جو مقطع ہے یہ بھی سہل ممتنع کی ایک مثال ہے. سہل ممتنع بھی آپ کہہ سکتے ہیں. پھر دوسرے یہ کہ غالب کے ہاں حقیقت پسندی بے پناہ تھی. بے پناہ اور ظرافت جو ہے ان کے خطوط میں اور ان کی شاعری میں آپ کو ظرافت ملے گی. بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے. واہ واہ. تو عائشہ ان سے اچھا، دوسرا آپ کا سوال تھا. میں یہ اس کو تھوڑا سا اس طرح سے اب الیبوریٹ کروں گی آپ کی گفتگو سننے کے بعد کہ آپ استاد غالب کو مانتے ہیں اور آپ یہ مانتے ہیں کہ ان کا زبان اور ڈکشن کا، الفاظ کا چناؤ بہت مشکل ہے. لیکن آپ کی جو کتاب بیسٹ سیلر کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، مجھے کوئی شام ادھار دو، وہ نوجوانوں میں خاص کر بہت مقبول ہے. اس کی جو شاعری ہے وہ بہت سمپل ہے اور عام فہم ہے.
تو آپ کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ اچھا ہاں، کھلا تضاد تو نہیں، بالکل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ پڑھتے اساتذہ کو ہیں. جی میں نے انگریزی ادب سے بھی استفادہ کیا. صحیح. لوگ تو کہتے ہیں نا استفادہ حاصل کیا، جی جی تو ہم حاصل کرنے والوں میں سے نہیں، ہم استفادہ کرنے والوں میں سے ہیں. صحیح. ایک تو ہم نے انگریزی ادب سے سیکھا، پھر فارسی ادب سے سیکھا، پھر اردو ادب سے سیکھا، پھر سب سے پہلے جو ہمارے سامنے جو آئیڈیل تھا وہ غالب تھے. غالب جو سب پہ غالب آیا. صحیح. میر میرا آئیڈیل کبھی نہیں بنے. میر کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے جس کے سبب وصیت تار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں. تو جب میں نے یہ شعر سنا تو میں نے کہا میر صاحب کے 72 نشتر جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں، ان کے 72 اشعار، انہیں تو پرے رکھیں، ذرا آرام کریں. یہ اور اس شاعر کو دیکھیں جس کا افق بہت وسیع ہے. بالکل. وہ اپنے عہد میں اتنا وسیع آفاق کا آدمی تھا، وہ دوربین تھا، دور رس تھا. وہ یہ سمجھتا تھا کہ آنے والا زمانہ اگر مجھے یہ عہد دریافت نہیں کر سکا تو آنے والے وقت میں میں جانا جاؤں گا. وہ آنے والے وقت میں ہی جانے گئے. جی، اور جانے گئے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا اب میں اپنی طرف آ جاؤں. اعتبار صاحب نہیں، یہ ہم باتیں جی کرتے جی جی رہیں گے. جی بالکل. وہ جو آپ کی کتاب ہے جس کا ابھی ذکر عائشہ کر رہی تھی، جی. اس میں سے کوئی ایک آدھ غزل ہی سنائیں آپ نے. میں غزل سنانے سے پہلے اس کی وجہ شہرت بیان کر دوں. وجہ رسوائی تو سب بیان کرتے ہیں، میں وجہ شہرت بیان کر دوں. اس کی وجہ شہرت یہ ہے کہ ہر سال آپ کے کالج میں نئے داخلے ہو جاتے ہیں اور یونیورسٹی تک کا آپ کی پہلی لگن، پہلی محبت، پہلی چاہت یونیورسٹی کے آخری درجات تک جاتی ہے. یہ نہیں کہ کہیں محبت کا اختتام تو آپ کے ہاں بھی نہیں ہے، میرے ہاں بھی نہیں. محبت تو اختتام کی چیز ہی نہیں ہے. عشق تو اختتام کے بغیر ہے. تو اس کتاب کی مقبولیت کی، جیسے کہ عائشہ پوچھ رہی تھیں اور آپ نے بھی سوال کیا، بہت اچھا سوال کیا آپ نے برمحل، کہ اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے. اس کی بنیادی مقبولیت کی وجہ اس کی سہل ممتنع ہونا ہے، آسان زبان ہے. اس میں کہیں میں نے فلسفہ بگھارنے کی دانستہ کوشش نہیں کی، کہیں میں نے ادق الفاظ کا استعمال نہیں کیا. حالانکہ اردو ادب کا استاد ہوں میں، الفاظ، تراکیب، مترادفات سمجھتا ہوں، جانتا ہوں تھوڑا بہت. اساتذہ سے پڑھا ہے، ایسے ایسے اساتذہ کی صحبت میں بیٹھا ہوں جن پہ میں فخر کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے درجات بلند کرے. چلیے آپ ہمیں غزل سنائیں، یہ گفتگو تو چلتی رہے گی. اچھا غزل سناؤں میں آپ کو؟ جی جی ارشاد. آپ کیا پسند کریں گے کہ میں آپ کو وہ غزل سناؤں جو غالب کے لہجے کی ہے، یا وہ غزل سناؤں جو میرا خیال عائشہ ہماری خواہش یہ ہے کہ جو آپ کو پسند ہے. اچھا کیوں صوبیہ؟ جی جی آپ نے تو پڑھی ہوگی ان کی کتاب. بالکل، ہم کالج لائف میں پڑھی ہوئی ہیں. آپ نے کالج لائف. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. واہ. تمہیں جب کبھی ملے فرصتیں میرے دل سے بوجھ اتار دو. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. واہ واہ. میں بہت دنوں سے اداس ہوں، مجھے کوئی شام ادھار دو. مجھے اپنے روپ کی دھوپ دو واہ کہ چمک سکیں میرے خال و خد. واہ. مجھے اپنے روپ کی دھوپ کیا کہ بندش. چمک سکیں میرے خال و خد. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. واہ. مجھے اپنے رنگ میں رنگ دو، میرے سارے رنگ اتار دو. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. واہ. کسی اور کو میرے حال سے نہ غرض ہے کوئی نہ واسطہ. میں بکھر گیا ہوں، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو. میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو. واہ واہ. میں بکھر گیا ہوں، میں بکھر گیا ہوں، سمیٹ لو. میں بگڑ گیا ہوں، سنوار دو. واہ واہ واہ. وہاں گھر میں کون ہے منتظر واہ. جسے غم ہو دیر سویر کا. بہت اچھا. وہاں گھر میں کون ہے منتظر جسے غم ہو دیر سویر کا. بڑی مختصر سی یہ رات ہے
इसी चांदनी में गुजार दो। वाह वाह, बड़ी मुख्तसर सी रात है, इसी चांदनी में गुजार दो। कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओट में। वाह वाह, कोई बात करनी है चांद से, किसी शाखसार की ओट में। मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंजे गुल में उतार दो। वाह वाह, मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कुंजे गुल में उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। वाह बहुत वाह, ही खूब। आ रहा है। सोबिया जी, आपसे हम ये पूछना चाहेंगे, आपने भी शायरी शुरू की है, 2 किताबें आपकी मार्केट में आ चुकी हुई हैं, तो क्या ऐसी शुरू नहीं की, वो बाकायदा 2 किताबों की मुसन्निफा है, जी साहिब बिल्कुल दीवान, बिल्कुल। तो साहिबाए दीवान के एक कालम और एक शायरी। जी बिल्कुल। तो आपको आप कैसे शायरी में आई, किस चीज़ ने आपको जो है वो मजबूर किया कि आप शेर कहें, किताबें पब्लिश करवाएं और फिर यहाँ आएँ? जी बहुत शुक्रिया आपका, अलामा साहब आपका और आयशा आपका, आपने यहाँ बुलाया। तो मैं समझती हूँ, मेरी ये काम सी राय है कि जो तख्लीकार होता है, ये मेरे ख़्याल में बचपन से ही जब ये शऊर थोड़ा बहुत इसके अंदर आगे ही जगमगाने लगती है, तो उसको महसूस होता है कि वो कुछ कर सकता है या वो कुछ लिख सकता है। वो अपने जो कैथारसिस होते हैं उनको बयान करने की अल्लाह ने उसको जो है वो ताकत दी होती है। तो सबसे पहले मैंने एक दफ़ा, मुझे भी याद है, मैं किसी छोटी क्लास में थी, आई थिंक सो कि 8 में या 9th में, तो मेरे अब्बू ने मुझे कहा कि भाई तुम कुछ लिखो, मतलब खुद से ना, सेल्फ़ राइटिंग में। तो उन्होंने कहा तुम उर्दू में मज़मून लिखो, और वो था मतलब ख़वातीन के हवाले से था। तो मैंने वो लिख दिया, मतलब कोई 8-10 लाइनों में। तो फिर जब अब्बू ने वो पढ़ा, सर, तो कहते हैं कि ये तुमने नहीं लिखा। मतलब उनको यकीन नहीं था कि मैं ये नहीं लिख सकती हूँ। तो मैं समझती हूँ कि वो मेरी छोटी सी जो एक थी ना, मतलब एक तख्लीक, वो थी पहली, यानी। तो उसके बाद फिर यानी इस तरफ ध्यान नहीं गया। तो जब मैं कॉलेज में दाखिल हुई, तो सबसे पहली नज़म जो थी वो मैंने उस वक्त लिखी जब मैं अपनी मिस तैयबा रुबानी से मुतासिर हुई। तो ये मेरी जो किताब है, मेरा महरम राज, इसका जो इंतसाब है वो भी मेरी मिस के नाम है। सही। आप हमें अगर कुछ सुनाएं इसमें से, तो हम कोई नज़्म या कोई गज़ल जो आपको जी वो सबसे पहली जो मैंने नज़्म लिखी थी, उसके मुझे 2 अशार तो याद हैं। वो ये था कि जब वो बेखुद मुस्कुराती है, जब वो बेखुद मुस्कुराती है, खुशी उसके चेहरे पे बिखर जाती है। जब वो बेखुद मुस्कुराती है, खुशी उसके चेहरे पे बिखर जाती है। अच्छा। ऐसे में जब हम उसे देखते हैं, हमारी तबीयत भी निखर जाती है। वाह वाह वाह, तो ये मिस के लिए लिखी थी नज़म, और फिर ये सारी किताब जो है उनके नाम मैंने इंतसाब किया। वो मेरी मतलब सबसे पहली पर्सनैलिटी थी जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी इस दुनिया में, जब मैंने मतलब मेरे अंदर थोड़ा शऊर था कि कोई अच्छी या बुरी। तो अपनी कोई नज़म आपकी ये आज़ाद नज़मों की किताब है, इसमें से आप जी हमें कोई इसमें नज़्म सुनाएं। गज़लें भी हैं और इसमें नज़में भी हैं। नज़्म सुनाएं कोई। तो मैं आपको नज़्म सुनाऊँ। मुझ पर अपना रंग चढ़ा दे, मुझ पर अपना रंग चढ़ा दे, मेरी सारी प्यास बुझा दे। वाह वाह। मुझ पर अपना रंग चढ़ा दे, मेरी सारी प्यास बुझा दे। तुझ बिन सब कुछ मेरा अधूरा, तुझ बिन सब कुछ मेरा अधूरा, मुझ पर अपना इश्क लुटा दे। वाह। और मेरी नज़र में बस एक तू है, मेरी नज़र में बस एक तू है, दिल में अपना शहर बसा दे। वाह। और करम की एक नज़र हो जाए, करम की एक नज़र हो जाए, सोए मेरे बाग जगा दे। और हाथ में लेकर हाथ ये साजन, हाथ में लेकर हाथ ये साजन, मुजामी को ख़ास बना दे। वाह वाह। हाथ में लेकर हाथ ये साजन, मुजामी को ख़ास बना दे। मुझ पर अपना रंग चढ़ा दे, सही। मेरी सारी प्यास बुझा। अच्छा इलामा साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि मुझसे क्यों सवाल कर रही हैं आप, उनसे करें सवाल। अच्छा हाँ बताएं। जी मेरा सवाल ये है कि हमने आज गालिब की मुश्किल पसंदी पे भी बात की, और फिर एक ऐसी जो किताब है जो आम फहम है उस पे भी बात की। तो आपके ख्याल में जो शायरी है उसमें क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़ुबान और अल्फाज का चुनाव, या फिर जो एक शायर के अपने ख़यालात हैं वो क्या उसको जो है मशहूर बनाती है? देखें, बात यह है कि पहली बात तो यह है कि शायरी जो है उसमें लफ्ज़ों का इस्तेमाल, जैसे हम डिक्शन कहते हैं जी। लेकिन डिक्शन उस वक्त आती है जब आपके ख़यालात के साथ
صحیح. یعنی شاعری جو ہے یہ آورد کا معاملہ نہیں ہے، یہ آمد کا معاملہ ہے. جی. اور جو خیال آپ کے اندر آئے گا وہ اس خیال کے ساتھ آپ کی ڈکشن جو ہے، جو الفاظ ہیں وہ آپ کے خیال کے ساتھ ساتھ بہتے چلے آتے ہیں. اچھا، اب ایک شاعر جو ہے اس کی جو ویکیبلری ہے، اس کے پاس الفاظ کا کتنا ذخیرہ ہے، 10,000 الفاظ کا، 50,000 الفاظ کا، 1,00,000 الفاظ کا، اور ان لفظوں کے اندر وہ بندشیں اور وہ کس طرح ان کی تمثالیں بناتا ہے، تمثال اس کی بناتا ہے، کس طرح وہ اس کے اندر سے چیزوں کو نکال کے ایک منظرنامہ بناتا ہے، یہ تمام جو ہے یہ ہنرمندی شاعر کی اپنی ہے. صحیح. اچھا، اب یہاں پر ہے کہ شاعری کو ہم اگر بین الاقوامی سطح پر اور روایتی بھی انداز میں دیکھیں تو 2 طرح کی شاعری ہمارے سامنے آئی ہے. ایک وہ شاعری ہے جو ترقی پسند تحریک کے ساتھ آئی ہے، اور جو کہ جس نے کہ معروضی حالات جو ہیں زندگی کے، جو انسانوں کی پسماندگی ہے، لوگوں کی غربت ہے، لوگوں کے مسائل ہیں، ظلم ہے، جہالت ہے، جبر ہے، اس کے حوالے سے. اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک پوئٹری جو ہے وہ چلتی ہے جو انسانوں کے درمیان اپنے تعلق کی ایک رومانوی، جیسے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جیسے اس کی مثال میں آپ کو یہ دے سکتا ہوں کہ وہ پوئٹری جو پاکستان کے اندر بھی اور دنیا کے اندر بھی رومانوی تحریک کے نتیجے میں جو ہے وہ پیدا ہوئی ہے. ہمارے ہاں اختر شیرانی رومانی تحریک کے بہت بڑے ایک شاعر تھے. اسی طرح تغزل جو ہے، غزل جو ہے، غزل میں سمجھتا ہوں کہ اگرچہ فیض صاحب ترقی پسند تحریک سے وابستہ تھے، لیکن جو رومان ان کی غزل میں ہے اور جس طرح لفظوں کا دیکھیں، اور ایون ان کی جو نظمیں ہیں، ان کی نظم میں بھی بعض ایسی بندشیں ہیں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے ایسی. اور اسی طرح احمد شمیم کی نظم آپ دیکھیں، وہ میں نے پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس کی مثال دی ہے، ہمیں ماتھے پہ بوسہ دو، اور اس طرح کی اور بے شمار. آج کل ابرار احمد کی غزل ہے ہمارے، جس کتاب کا انہوں نے ذکر کیا، جو ان کی کتاب ہے اس میں. تو یہ میرا خیال ہے کہ بنیادی بات شاعر کی اپنی ہنرمندی، اور اس ہنرمندی کے ساتھ وہ فکر جس کے ساتھ وہ ایک منظرنامہ تخلیق کرتا ہے. صحیح. اگر خالی ہنرمندی ہو، جیسے احمد شوقی عرب کے بہت بڑے شاعر ہیں، تو انہوں نے کہا کہ شاعری جو ہے وہ محض اگر آپ عروض جو ہے اس کی مشق جو ہے وہ اس کی شاعری نہیں ہے. عروض کی مشق جو ہے وہ شاعری نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ یہ اس کا قافیہ ہے، یہ اس کا ردیف ہے، یہ لفظوں کی بندش ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ کہنے کو کیا ہے آپ کے پاس، بالکل جو آپ کے پاس کہنے کو ہے پوئٹری وہ ہے. دیکھیں ابھی جو انہوں نے یہ جو بات کہ وہ کہ چاند رات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ بڑی اچھی یہ چاندنی رات ہے. میں وہی گزارش کرنے لگا تھا کہ آپ کی اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کے بعد ہمارا تو جواز رہتا ہی نہیں کہ ہم مزید گفتگو کریں، لیکن آپ تو شاعر ہیں، استاد ہیں، ہم تو نہیں ماشاءاللہ ہم نے آپ سے بہت اچھی گفتگو، بہت سیکھنے کو ہم ملا. تو خبر کے لوگ ہیں، ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہم تو خبر خبر کے کے نہیں لوگ ہیں. آپ ماشاءاللہ شعر و ادب کی دنیا کے ایک تابندہ ستارے ہیں اور ہم آپ کا بہت احترام کرتے ہیں، آپ کی رائے کا بھی. لیکن گزارش ہے کہ آج کے انٹرویو کے مہمان ہم ہیں. ہماری گزارش سنیے کہ ہم آج کے تناظر میں زندگی کو کیسے دیکھتے ہیں، شاعری کو کیسے دیکھتے ہیں. اسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے. واہ، اسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے. یہ شاعری ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے. واہ، اسی پہ نان و نمک کا مدار تھوڑی ہے. یہ شاعری ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے. واہ، یہ شاعری ہے، کوئی کاروبار تھوڑی ہے. بس ایک جنوں ہے، سمو دیں لہو کو لفظوں میں. واہ، واہ، بس ایک جنوں ہے، کیا کہنا. سمو دیں لہو کو لفظوں میں. یہ خون ریزی کوئی بیوپار تھوڑی ہے. واہ واہ، بس ایک جنوں ہے،
समो दें लहू को लफ्ज़ों में। वाह। ये खून रेजी कोई बेवपार थोड़ी है, हर आशना के सिराने न बैठ थाम के दिल। वाह वाह हर आशना के सिराने न बैठ थाम के दिल। वाह वाह वाह, हर एक पेड़ यहाँ सायादार थोड़ी है, बहुत क्या अच्छा कहना शेर है, क्या बहुत कहना अच्छा के शेर सिराने न है। बैठ एतबार बहुत अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर है। थाम के दिल। हर एक पेड़ यहाँ सायादार बहुत थोड़ी बड़ी है। बात, ये बहुत इश्क बड़ी है, बात शेर में कही है। ये इश्क है तो रहेगा मदाम साथ मेरे। ये वाह, इश्क है तो रहेगा मदाम मदाम साथ मेरे। वाह। जरा सी देर का रक्से गुबार थोड़ी है। वाह वाह वाह, ये इश्क है वाह। तो रहेगा मदाम साथ मेरे। वाह। जरा सी देर का रक्से गुबार थोड़ी है। वाह वाह वाह, नमूदो नाम की ख्वाहिश को अपनी जेब में रख। वाह बहुत अच्छा। नमूदो नाम की ख्वाहिश को अपनी अपनी जेब में रख। रख। गजल गजल है कोई इश्तिहार थोड़ी है। वाह 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 वाह, गजल गजल है कोई इश्तिहार थोड़ी। वाह। तो हम अहद जदीद के लोग हैं, वाह। बुनियादी तौर पे हम गजल के आदमी हैं, लेकिन अहद जदीद में जब हम ये देखते हैं कि हर शख्स जो है वो शोहरत के पीछे दौड़ने की कोशिश करता है। जी जी, क़िबला अल्लामा साहब, आपसे हमारी वाबस्तगियाँ हैं बहुत से हवालों से, बहुत मोहब्बतें हैं आपसे। मुझे कहने दीजिए कि शोहरत वो नामुराद शय है जो काविश से हासिल नहीं की जा सकती। बिल्कुल ठीक। ये वो रक़ासा है जो नंगे पांव आपके ताक़ुब में उस वक्त आती है जब आप उसकी तरफ पीठ कर लेते हैं बिल्कुल ठीक। वाह और आप सहराए नजद में दीवाना वार रक्स करते हुए चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, और वो आपको पुकारती हुई सदा देती हुई लैलाए सुखन आपके पीछे आती है। वो लैलाए शोहरत है। शोहरत तब मिलती है, शोहरत के उसूल से तो शोहरत नहीं मिलती। अगर मैं ये सोचता कि ये जो किताब मुझे कोई शाम उधार दो, मैं लिखूंगा तो कल तो जनाब एक क़यामत बपा हो जाएगी, कभी हो ही नहीं सकता था। 50 किताबें मैंने नसर और नज़्म की लिखी हैं, अल्लामा साहब और आयशा साहिबा। ये आप देखिए कि 50 किताबों में सिर्फ एक दो को क्यों पजीराई हासिल हुई? आखिर कुछ वजूहात भी तो होंगी। जबकि एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ शरह ख्वानदगी कम है, किताब अदब की किताब बिकती ही नहीं। और कुतुब बीनी का तो रुझान ही नहीं रहा। बिल्कुल बिल्कुल किताब फरोख्त नहीं होती, पब्लिशर भी रोते हैं, हमारे वो पब्लिशर रोते हैं। ये आपका प्लेटफॉर्म मुझे अच्छा मिल गया कि मैं ये बात कहूँ कि हमारे वो पब्लिशर रोते हैं जो हमारे 22 एडिशन छापते हो, कहते हैं किताब बिकती नहीं। किताब बिकती नहीं तो 22 एडिशन कैसे आपने कैसे छप गए? ये भी तो है ना, ये वजह क्या है? वजह ये है छापते ही कि क्यों अगर वजह बिकती ये है कि वो गुरेजा हैं राइटर को उसका हक देने नहीं से। देते। हमारा दौर जो था जब हमने आगाज़ किया था, आप बेहतर जानते हैं, हमारा दौर वो था कि पब्लिशर हमसे दरख्वास्त किया करते थे, कांटेक्ट करते थे, साइन करवाते थे कि जनाब किताब चाहिए, आपका मसौदा चाहिए, नई किताब चाहिए। आज का दौर वो है कि लोग पैसे देकर कहते ये हैं कि बात जनाब आपकी किताब ठीक। चाहिए। ये बात ये है। बहरहाल ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। किताब की तो वैसे भी जो वैल्यू है वो ओवरऑल हमारे माशरे में ख़त्म होती जा रही है। खत्म शायद होती उसकी ज़वाल की जी। वजूहात में से ये सारी वजूहात हैं जो आपने बताई। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और आपसे जो है वो इतनी दिलचस्प शायरी सुनने का मौका मिला। नाजरीन, हमें इजाज़त दीजिए। बदलो चैनल के प्रोग्राम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात करेंगे किसी एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।